رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں جناب لیاقت خٹک صاحب اور ان کے صاحبزادے عبدالحد خٹک صاحب کا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے اس فیصلے سے جمعیت علماء اسلام اور اس کے نظریے اور اس کے نصب العین کو تقویت ملے گی اور اللہ تعالیٰ اس محاذ پر ہماری مدد فرمائے۔ ظاہر ہے لیاقت خٹک صاحب اپنی ایک اہمیت اور خلاف، تمہارا کردار کیا ہے جس کو اپنے کردار پر نہ حیا آئے نہ اس پر وہ شرمندہ ہو، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے اور ہمارا حاکم ہے۔ ہم نے تو آج تک تمہاری ذات کو چھیڑا نہیں ہے، ورنہ تمہاری ذات اور ذاتی کردار کی لاس اینجلس لے کر ڈی چو تک کی بدبودار اور تعفن کردار کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ہمیں حیا آتی ہے کہ تمہارے کردار پر بات کریں، اور تم ایک صاف ستھرے اور اجلے کردار پر گندگی پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک ایسا شخص ہمارے پاک دامنی کو داغدار کر رہا ہے جس کا نہ اگلا دامن ہے نہ پچھلا دامن ہے۔ یہ ہوتے ہیں لوگوں کے کردار۔ کہتے ہیں میں تو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری شکل دیکھو، ریاست مدینہ کا تقدس چنسبت خاک ربا عالم پاک، توہین کرتے ہو۔ تمہیں خاتم النبیین کا لفظ کہنا نہیں آتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا نہیں آتا، رحمت للعالمین اتھارٹیاں بنا رہے ہو۔ کیا ڈرامے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ بے حیائی تم نے پھیلائی، فحاشی تم نے پھیلائی، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی اور ریاست مدینہ کے اخلاق کے بالکل برعکس نظام حیات زندگی، اس کے طور طریقے تم نے بتائے۔ تم نے تو اپنی قوم کو مغربی تہذیب، تو تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے سی پیک تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا۔ آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں۔ ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے، تم اتنے نااہل ہو۔ کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا۔ یہ اس کا مصداق ہے آج کل۔ تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے، اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنا مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے۔ تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو، اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے۔ آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی، اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر
آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے, نہ کابینہ کو جواب دے, نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا, اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے, اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت. اپنے پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تمہاری حالت ہے, اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں, ہماری زبان پر گالی آتی نہیں, ہماری زبان پر گالی آتی نہیں ہے. اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو, جواب گالیوں میں نہیں دے رہا ان کو, کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم گرتے نہیں ہیں, اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے, ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز, اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالاحد خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کا شکر گزار ہوں, اور ان کے لیے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے. جی جی جی, یہ یکجہتی نہیں ہے. اچھی بات ہے جی, اچھی بات ہے.